بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے دعا کے متعلق احکامات کو جاننے کی کوشش کی کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے میری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور آخر میں چند وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ کیا تھے. اسی سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے کہ دعا کے ساتھ ایک دوسرا ذکر کہ انسان ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کرے، وہ اذکار کرے جو آقا علیہ السلام اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا کرتے تھے. ان ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت کی اس زمین پر ایک وہ شخص ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. اپنے روزمرہ کے معاملات میں جہاں وہ کام کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کی زبان سے اللہ کی ذکر بھی نکل رہے ہیں. کبھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کبھی تعریفی کلمات ادا کر رہا ہے. فرمایا یہ شخص اور دوسرے مقابل اس کے وہ شخص جس کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ جاری نہیں ہوتی، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. فرمایا ایک زندے اور مردے کی مثال ہے. جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا وہ اس زمین کے اوپر زندہ ہے، وہ حیات ہے، اس کے سانس چل رہے ہیں. اور جو ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ ایک مردہ ہے. جیسے مردہ اپنے نیک اعمال میں کوئی عمل بڑھا نہیں سکتا، بعینہ ہی یہ شخص جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر نہیں کرتا، یہ بھی ایک مردہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا، انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر آسمانوں پر جل چلا جاتا ہے، اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگانے لگتا ہے. فرمایا جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے، ایسے ذکر بولتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں انسان کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ تیرا فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے. فرمایا انسان جتنا بڑھا لے اللہ کے ذکر کو بڑھا سکتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں درخت لگا رہا تھا، آقا علیہ السلام میرے پاس سے گزرے. کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا آقا درخت لگا رہا ہوں. فرمایا میں اس سے بہتر درخت نہ بتلا دوں جس کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے؟ کہا آقا کیوں نہیں، میری رہنمائی کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا ہر کلمے کے بدلے تمہارا ایک درخت اللہ رب العزت جنت میں لگا دیتے ہیں جو تمہارے اس درخت سے بہتر ہے. انسان چلتا پھرتا سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. یہ وہ اذکار ہیں جن کے کرنے میں تو انسان کو دقت محسوس نہیں ہوتی. انسان ان کو معمولی سمجھتا ہے، اگر روٹین بنا لے تو بہت آسانی سے روٹین بن سکتی ہے. لیکن اس کا فائدہ انسان کو اس وقت نظر آئے گا جب انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ایک نیکی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تب یہ اذکار انسان کے نیک اعمال میں جب ڈال دیے جائیں گے
تب انسان کو ان کا احساس ہوگا۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں بنیادی طور پر ہم دو چیزیں سیکھیں گے۔ پہلی چیز کہ میں اور آپ کچھ نہ کچھ اذکار تو کرتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہو گئے، صبح شام کے اذکار ہو گئے، یا چلتے پھرتے استغفر اللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ مٹھاس، اس کے اندر حلاوت، وہ ہماری زندگی میں سکون نظر نہیں آتا۔ اس کی آخر وجوہات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری چند وہ دعائیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے کیا کرتے تھے، ہم ان دعاؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، انسان کی زندگی میں ذکر کی مٹھاس اس لیے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ انسان تعداد کا خیال نہیں کرتا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنتی بتلا دی، اس کے اندر ایک حکمت پنہا ہے، ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ہم اس حکمت کو پیش نظر نہیں رکھتے، ہم اپنے دھیان میں اس تعداد کو پورا نہیں کرتے۔ کہیں نماز میں 33 مرتبہ اگر نماز کے بعد کا ذکر ہے، انسان اپنے دھیان سے لگا ہے، کبھی 32 دفعہ ہو گیا، کبھی یاد نہیں رہا 34 دفعہ کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلائے اذکار کے مغرب کے بعد 3 دفعہ کرنے ہیں، فجر کے بعد 3 مرتبہ کرنے ہیں، کبھی یاد نہیں۔ کچھ کا اذکار کا بتلایا 7 مرتبہ کرنے ہیں، اب انسان اس کی عدد کو پورا کرے، کبھی بھول جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب انسان پڑھ رہا ہے لیکن گنتی بھول جاتا ہے۔ جب تک تعداد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے فرمان کے مطابق نہیں ہوگی، اس کی وہ تاثیر، اس کا وہ اثر ہمارے ذکر کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ دوسری بات کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت دیکھنا ہے ہم اس وقت کتنا ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے میری زبان سے اللہ اکبر بھی نکلتا ہے، سبحان اللہ بھی نکلتا ہے، استغفر اللہ بھی کتنی دفعہ نکلتا ہے، لیکن جب میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں، اپنے بستر پر جاتا ہوں، 2 گھنٹے کا وقت میرے پاس ہے، یا میں 2 گھنٹے موبائل چلا لوں گا، یا میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہوں۔ مجھے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ جو شخص اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی زندگی میں مٹھاس کیسے آ جائے۔ جب اکیلے بیٹھے ہوں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیجیے۔ کبھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو یاد کیجیے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ کبھی یونس علیہ السلام کی دعا کو یاد کیجیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ انبیاء کی دعائیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، یہ صرف تلاوت کی حد تک نہیں ہیں، اس سے تاثیر کو حاصل کیجیے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھ کے دیکھیے، انسان کی زندگی میں سکون پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اذکار کرنے ہیں، ہم اس کے اندر ہمیشگی نہیں کرتے۔ آج ہم نے خطبہ سنا، گھر جا کے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں گے، کل 50 دفعہ رہ جائے گا، پرسوں کا دن آئے گا 25 مرتبہ رہ جائے گا، اگلے دن شاید ختم ہی ہو جائے۔ جب تک ہماری زندگی میں ہمیشگی نہیں آئے گی، اس وقت تک ذکر و اذکار کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، آقا اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا اگرچہ تھوڑا ہو لیکن انسان اس کو کثرت سے کرے، اس کو لگاتار کرے، اس کے اندر ناغہ نہ آنے دے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ جو اذکار آپ نے شروع کرنے ہیں، اس کی روٹین بنائیے کہ میں نے روزانہ اتنے دفعہ پڑھنے ہیں، بے شک کم سے کم کی روٹین بنا لیں، لیکن اس کے اوپر ہمیشگی کیجیے، آہستہ آہستہ اس کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جب اذکار کرے، ایک دلی لگاؤ کے ساتھ کرے، ایک صرف روایتی انداز میں فارمیلٹی کو پورا نہ کرے کہ صبح کا وقت ہے، صبح کے اذکار کرنے ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، ساتھ اذکار کری جا رہے ہیں، نہیں۔ انسان کو چاہیے اس کے اوپر غور کرے کہ اللہ رب العزت سے مناجات کرنے لگا ہوں، میں نے کیا مناجات کرنی ہے، اس کے معنی پر غور کیجئے، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیے تاکہ آپ کو اس کی مٹھاس کا پتہ لگے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے لیکن اس کو معنی کا نہیں پتہ کہ اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے،
بس اپنے دھیان میں کام کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھی جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں دوسری طرف وہ شخص ہے تو صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، لیکن اس کو تاثیر کا پتہ ہے، اس کو اس کی فضیلت کا پتہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جو ترازو اللہ رب العزت نے لگانا ہے اس کا ایک پلڑا بڑھ جائے گا۔ فرماتے ہیں اس کا ایک مرتبہ پڑھنا اس کے 1000 مرتبہ پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اس کو معنی کا پتہ ہے، اس کے مطلب کا پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انسان اس کے اوپر غور کرے، دلی لگاؤ کے ساتھ انسان اپنا ٹائم نکالے کہ اب فجر کا وقت ہے، نماز پڑھ لی ہے، مسنون اذکار کر لیے ہیں، اب ذرا میں بیٹھ کے اللہ سے مناجات تو کروں۔ الگ وقت نکالیے، 5 سے 7 10 منٹ جتنے آپ اذکار کرتے ہیں اس کو الگ وقت میں بیٹھ کے کیجئے، کوشش کیجئے کہ اس الفاظ کے اوپر غور کیجئے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو سنائیے، اتنی آواز میں پڑھے کہ آپ کو آواز آئے، آپ کو پتہ لگے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے، تیزی کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ ایک ایک آیت پڑھتے رک جاتے، ٹھہراؤ کرتے، پھر اگلی آیت پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ شاید اس حدیث کے مطابق آپ اللہ رب العزت کی بات کا جواب کا انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے نے میری تسبیح بیان کی ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت پھر فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، دیکھو میرا فرشتہ، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ انسان آگے کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پھر فرشتوں کو کہتے ہیں، دیکھو ذرا میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ پھر انسان جب آگے اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو دیتے ہیں۔ انسان کو بھی چاہیے جب اذکار کرے، جب نماز پڑھے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، لیکن ہماری حالت تو آج یہ ہے کہ جو اذکار ہم نے یاد کیے ہیں اگر آہستہ آواز میں سن لیے جائیں، اس کی رفتار کو کم کر دیا جائے تو میں بھی وہ اذکار بھول جاؤں گا۔ آج تک التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ مکمل دعا ہم نے پڑھی ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بچپن سے یاد کی ہے، لیکن آج تک اس کے معنی مفاہیم پر غور ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آہستہ رفتار کو کم کر کے سن لیا جائے شاید میں بھی بھول جاؤں۔ صبح شام کے اذکار ہیں جو انسان پڑھتا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، ساتھ ساتھ تیزی سے اذکار پڑھ لیتے ہیں، اگر آہستہ آواز میں پڑھیں شاید بھول جائیں، کیونکہ ہماری روٹین ہم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا، بس ہم ایک فارمیلٹی کو پورا کرتے ہیں۔ جب ہم فارمیلٹی کو پورا کریں گے پھر اس کے اندر سے وہ تاثیر، وہ حلاوت ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اذکار کے اوپر غور کرے اور کثرت سے ذکر کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کو ہم دنیا کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ انسان کو اگر اچھے نمبر لینے ہوں اتنی زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، جس درجے پہ انسان نے فائز ہونا ہے اس کے مطابق انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ جب اللہ سے مانگنا ہے، انسان کو اگر زیادہ چاہیے تو اتنا اللہ کا ذکر زیادہ کر لے، اللہ رب العزت اتنا زیادہ انسان کو نوازیں گے۔ ہم 2 دن دعا کرتے ہیں، 3 دن اذکار کیے، دیکھا اس کا اثر نہیں نظر آیا، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ چاہیے تو یہ انسان اللہ سے اور زیادہ مانگے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی طریقہ اپنایا ہے۔ انسان جب اللہ سے مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام 75 یا 80 سال عمر ہو گئی ہے، بڑھاپے میں ہیں، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے اولاد کا سوال کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ سوال کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پوری آیت پڑھیے، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ
میں اپنے بڑھاپے کا سوال کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کمزور ہو گیا ہوں، میرے بال بھی سفید ہیں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہیں، لیکن میں تیری دعا سے نا امید نہیں ہوں۔ مجھے پتہ ہے اللہ دینا ہے تو تو نے ہی دینا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کی لاج رکھی، ان کو بڑھاپے میں اولاد دی جو کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں کو دیکھیے، کیسی کیسی آزمائش آئی، کتنی کتنی دیر بیماری رہی، لیکن سوال کیا تو صرف اللہ رب العزت کی ذات سے سوال کیا۔ آج 1 سال ہم مانگ لیں، 1.5 سال اللہ سے اولاد کا سوال کر لیں، نہ ملے، ہم کہتے ہیں شاید ملنی ہی نہیں ہے۔ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیے۔ انسان دعا کرتا رہے، انسان کا کام صرف دعا کرنا ہے، دینا یا نہ دینا وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو چاہیے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، ایک طرف اذکار کرتا رہے اور دوسری طرف گناہ بھی نہ چھوڑے، تب بھی انسان کے اثر کا ذکر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کو روحانی طور پر کمزور کرتے ہیں، اندر سے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دل کبھی دوبارہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آج میں اور آپ اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کتنے گناہ ہم ایک دن میں کرتے ہیں، کتنے نقطے میرے دل کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر لگتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انسان اگر توبہ کر لے تو یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ نقطے صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، کسی دن اکیلے بیٹھ کر غور کیجئے کہ آج فجر کی نماز سے لے کر رات سونے تک میں نے کتنے گناہ کیے۔ میں نے فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے اس کے بعد اذکار نہیں کیے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کی، اس کے بعد میں نے جھوٹ بھی بولا، میں نے فیس بک پر غلط نظر بھی ڈالی، میں نے بےہودہ چیز بھی دیکھ لی، میں نے کسی کے ساتھ ظلم بھی کیا، کسی کو گالی بھی دی، کسی کے ساتھ ناانصافی کے ساتھ بھی معاملہ پیش آیا، تجارت کرنے میں دکان پہ گیا، میں نے وہاں بھی فراڈ کیا، میری شلوار بھی ٹخنے سے نیچے ہے، میں نے اٹھ کر شیو بھی کی ہے، داڑھی کو بھی آقا علیہ السلام کی سنت کو نہیں چھوڑا، میں نے اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ میری تو پوری زندگی ہی، پورے دن کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، کیا کبھی سوچا ان گناہوں کے مقابلے میں نے اللہ سے معافی کتنی مانگی ہے؟ اگر ایک دن میں 20 گناہ کیے ہیں تو کیا 20 مرتبہ کم از کم استغفر اللہ پڑھا ہے؟ آقا علیہ السلام جن کا کوئی گناہ ہی نہیں، اللہ رب العزت نے سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیا، آپ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کبھی میرے دل کے پاس بھی مجھے معلوم ہوتا کوئی چیز لگی ہے، مجھے حلاوت محسوس نہیں ہوتی، میں استغفار کرتا، میرا دل صاف کر دیا جاتا۔ اگر آقا علیہ السلام اتنی مرتبہ استغفار کیا کرتے، آپ کا کوئی گناہ بھی نہیں، تو میرے اور آپ کے کیا کہنے؟ ہمیں تو ساری زندگی استغفار سے ہی نہیں ہٹنا چاہیے جتنے ہم نے گناہ کر لیے۔ جب تک ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم نے سود کو نہ چھوڑا، جب تک ہم نے جھوٹ کو نہ چھوڑا، جب تک ہم نے دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کو نہ چھوڑا، تب تک یہ اذکار ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے لگے۔ اور اس کے ساتھ اگر میرے اور آپ کے عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوئی، اللہ رب العزت ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کرے۔ آج میں دربار پر جا کے سجدہ بھی کر لیتا ہوں، میں دربار پر جا کر نظر و نیاز بھی کر لیتا ہوں، پھر آگے اللہ سے بھی مانگ لیتا ہوں، پھر میں اذکار بھی کرتا ہوں، میرے اللہ سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر میں نے دربار پر جا کے سجدہ ہی کرنا ہے۔ اگر میرے عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کا اندیشہ پایا گیا، میرے سارے اعمال اللہ رب العزت برباد کر دیں۔ یہ اذکار، یہ چیزیں ان کو فائدہ دیں گی جنہوں نے کبھی زندگی میں شرک نہ کیا ہو، کبھی گناہوں میں ملوث نہ ہوئے ہوں۔ انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کیجیے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر وہ مٹھاس، وہ حلاوت، وہ روحانی سکون پیدا فرمائے جو آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کو ملا کرتا تھا۔ اب آئیے خطبہ جمعہ کے دوسرے موضوع کی طرف، کہ وہ دعائیں آقا علیہ السلام جو مسنون دعائیں کسی وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کی کوئی مصیبت ہے، کوئی اللہ سے خواہش طلب کی ہے
پوری نہیں ہو رہی، انسان کو چاہیے جب رات کو سو جائے، سونے کے بعد رات کو کبھی آنکھ کھلے، یہ دعا پڑھ کے اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ صرف دعا کو یاد کیجیے، دعا بھی بہت آسان ہے۔ رات کو سونا ہے، جب کبھی آنکھ کھلی اٹھ کر دعا کرنی ہے۔ دعا اللہ رب العزت وہ رد نہیں کرتے۔ اور آپ نے فرمایا اگر اس دعا پر کرنے کے بعد انسان اٹھ کر وضو کر لے اور 2 رکعت ادا کر لے، وہ 2 رکعتیں بھی اللہ رب العزت ضرور قبول کریں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی۔ اللہ رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہم اغفر لی کہہ دے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، یا جو دعا کرے گا اللہ اس دعا کو رد نہیں کریں گے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو مجھے اور آپ کو یاد کرنا ہے اور ان کو اپنی ڈیلی لائف کی روٹین کے اندر اپنانا ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے وہ سکون، وہ برکتیں واپس آ جائیں۔ یہ ساری دعائیں انشاءاللہ جو ہمارا مسجد کا واٹس ایپ پہ گروپ ہے اس کے اندر الگ سے بھی شیئر کر دی جائیں گی تاکہ جو احباب ان کو یاد کرنا چاہیں وہ یاد بھی کر سکیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا انسان کے اوپر شیطان کا حملہ بہت حاوی ہے۔ انسان کو نظر آتا ہے میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچ نہیں سکتا، میں کوشش بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو یہ کلمہ صبح 100 مرتبہ کہہ دے وہ سارا دن شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ ساتھ فرمایا 10 گردنیں آزاد کرنے کا اللہ رب العزت ثواب دیں گے۔ آج ایک گردن آزاد کرنا بہت مشکل ہے، 100 اونٹ لگ جاتے تھے ایک گردن کو آزاد کرنے میں، دیت دی جاتی تھی۔ فرمایا صرف 100 مرتبہ یہ کہنا ہے، 10 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت 100 گناہوں کو معاف کر دیں گے اور 100 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم میں درد ہو تو اس کا علاج کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا آقا میرے جسم میں درد ہو رہی ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، مجھے کوئی عمل بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی جسم میں جس جگہ پہ درد ہو رہی ہے وہاں پر ہاتھ رکھو، آپ نے فرمایا دایاں ہاتھ رکھو، اس جگہ کو پکڑو، دایاں ہاتھ رکھ کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، پھر یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ فرمایا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، تمہاری تکلیف، تمہارا درد اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ آج جہاں پر مجھے تکلیف ہو، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے جا کے مہنگی سے مہنگی دوائی لینی ہے، اس سے پہلے کبھی یہ ذکر بھی کر کے دیکھیے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے میں اور آپ اگر کر بھی لیں ہمیں اثر نہیں نظر آئے گا کیونکہ ہمارا اس کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں، کہتے میری بیٹی بچپن سے اس کی ٹانگ میں یہاں بہت شدید درد تھا، بہت ڈاکٹروں سے علاج کروایا، حکیموں کے پاس بھی لے کر گئے، کوئی بیماری کی وجہ معلوم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ 10-12 سال گزر گئے، اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی، تکلیف اس قدر زیادہ ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ پھر کہنے لگے میرے ذہن میں آیا میں نے لوگوں کے پاس جا کے تو علاج کروایا، اس اللہ سے تو مانگ کر دیکھا ہی نہیں۔ کہتے میرے بیٹی کو پاس بلایا، صرف سورۃ فاتحہ کا دم کیا، وہ کہتے بیٹی کی شادی ہو گئی، دوبارہ اس کو کبھی درد نہیں ہوئی، ساری زندگی گزار دی، دوبارہ اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ انسان کا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کیسا ہے، یقین کیسا ہے، پھر ہی انسان کو یہ عقیدے، یہ دعائیں پھر ہی انسان کو اثر کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے اوپر اگر قرض ہے، قرض کی ادائیگی دینا مشکل ہے، مالی معاملات تمام لوگوں کے بہت خراب نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال وافر نصیب فرمائے،
ہمارے مالی معاملات کو درست فرمائے، اور گھریلو معاملات جو بھی انسان پریشان ہے، اللہ رب العزت انسان کے نکلنے کے راستے آسان فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے پہاڑ کا نام لے کر فرمایا کہ اگر فلاں پہاڑ جتنا بھی انسان کے اوپر قرض ہے، انسان یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنی جانب سے اس کا تمام قرض معاف فرما دیں گے، اس کے قرض کی ادائیگی کے معاملات آسان فرما دیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعائیں صبح شام کے اذکار میں معمول بنائیے تاکہ ہم ان روحانی چیزوں سے بھی انسان اپنا علاج کر سکے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پریشانی معلوم ہوتی، آپ پریشان نظر آتے، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے ساتھ آپ یہ دعا بھی پریشانی میں پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ کبھی اس کے معنی پر غور کر کے دیکھیے، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کس کس چیز سے؟ پریشانی سے، غم سے، بخل سے، بزدلی سے، عاجزی سے، سستی سے۔ اے اللہ میں قرض سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں کوئی میرے اوپر غالب آ جائے۔ انسان کہتا ہے مجھے پتہ نہیں لگا، اس نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ گھریلو معاملات میں انسان کہتا ہے میرے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، میرے اوپر سسرال کا پریشر ہے، میرے اوپر فلاں شخص کا پریشر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، وغلبۃ الرجال، لوگوں کے غلبے سے، لوگوں کی طاقت سے اللہ مجھے محفوظ فرما، میں صرف تیرے در کا محتاج ہوں۔ انسان بزدل ہے، انسان بخل میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ آج ہم سستی میں مبتلا ہیں، قرض کے معاملات ہمارے پریشان نظر آتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ دعا پڑھ کے دیکھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی سے نکلنے کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا انسان کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، نماز کے آخر میں یہ دعا کو لازم پکڑا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے گناہوں کو معاف کرنا ہے، صرف تو نے معاف کرنا ہے۔ اے اللہ تو نے معاف تو کرنا ہے، صرف معافی نہیں چاہتا میں۔ اے اللہ اپنے خاص رحم سے، اپنے خاص فضل سے میرے گناہوں کو معاف کرنا ہے، مجھے اپنی رحمت میں داخل فرما لے، تو معاف کرنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا انسان کو نظر بد لگ جائے، آج ہر جگہ ہر گھرانے میں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کو نظر بد لگ گئی، فلاں نے کالا جادو کر دیا، فلاں نے کسی کے اوپر تعویذ ڈال دیے، گھریلو معاملات پریشان ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی علاج بیان فرمایا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آپ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، آخری 3 کل آپ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات آپ ان کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا سورۃ بقرہ سے بہتر جنات کے متعلق کوئی علاج نہیں ہے، جنات کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ جس گھر میں پریشانی ہے، آپ ذہنی طور پہ سکون نہیں محسوس کرتے، کبھی وہاں کچھ دن سورۃ بقرہ کی تلاوت کر کے دیکھیے، سورۃ بقرہ کی تلاوت کیجئے، اونچی آواز میں گھر میں سورۃ بقرہ لگائیے۔ آپ کے گھریلو معاملات آسان نہ ہوئے تو پھر کہنا، ہم اس طرف نہیں جائیں گے جو عمل خود کرنا ہے، فلاں بابے کے پاس جا کے تعویذ لے لیں گے، فلاں کے پاس جا کے دم کروائیں گے، لیکن خود عمل کوئی نہیں کرنا چاہتے، یہ سستی کی علامت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں فجر کی نماز کے لیے جائے نماز پہ بیٹھی ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے لیے نکلتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کی، چاشت کی نماز ادا کی،
ذرا تصور کیجئے، فجر کی نماز تقریباً 6 بجے ہوتی ہے اور چاشت کا وقت تقریباً 8:30 بجے ہوتا ہے، مطلب 2.5-3 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، دیکھا کہ ام المؤمنین ابھی بھی جائے نماز کے اوپر بیٹھی ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جویریہ، جب سے میں نماز پڑھنے گیا ہوں اور اب جا کے واپس آیا ہوں، کیا تم جائے نماز کے اوپر بیٹھی ذکر کر رہی ہو؟ فرمایا، ہاں آقا، میں اس وقت سے لے کر ابھی تک ذکر و اذکار میں مشغول ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں نے ایک ایسی دعا پڑھی ہے، 4 کلمات ہیں، وہ 4 کلمات تمہارے اس 2.5-3 گھنٹے کے ذکر سے افضل ہیں۔ صرف 4 کلمات ہیں، 2.5-3 گھنٹے کے ذکر سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ 3 مرتبہ صبح کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کے معنی کے اوپر غور کیجئے۔ اے اللہ، تیری ذات بہت پاک ہے، تیری حمد و ثنا بہت زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ؟ عدد خلقہ، اللہ جتنی تیری مخلوق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک جتنی مخلوق ہے، اللہ اس لوگوں کے بدلے، اس لوگوں کے مقابلے میں جتنی ان کی تعداد ہے اتنی تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ عدد خلقہ و رضاء نفسہ، اللہ اتنی تسبیح بیان کروں کہ اللہ تیری ذات راضی ہو جائے۔ وزینت عرشہ، اللہ تیرے عرش کا جتنا وزن ہے اس وزن کے برابر میں نیکیاں کروں، اس وزن کے برابر میں تیری تعریف بیان کروں۔ اور آخر میں فرمایا، ومداد کلماتی، اللہ جتنی سیاہی ہے تمام سیاہی سے تیری تعریف لکھ دی جائے، اللہ اس تعریف کے مقابلے میں تیری تعریف کروں، اس مقدار میں تیری تعریف کروں۔ فرمایا یہ دعا اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ 3 گھنٹے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ نے ذکر کیا، فرمایا اس سے افضل یہ دعا ہے۔ ہمیں چاہیے ان دعاؤں کو یاد کیجیے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، تو نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو نے گاڑی بھی دے دی ہے، تو نے گھر بھی دے دیا ہے۔ اے اللہ، یہ نعمتیں کبھی واپس مجھ سے چھیننا نہ۔ اے اللہ، رزق دے دیا ہے، دوبارہ کبھی مجھ سے رزق چھیننا نہ۔ اللہ زوال نعمت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آج تصور کیجئے مجھے اور آپ کو کتنی اس دعا کی ضرورت ہے، جہاں انسان ایک لمحے میں گھر کے اندر ڈاکہ ہو، چوری ہو جائے، انسان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، انسان خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ کیا وہاں یہ دعا مجھے اور آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے؟ اے اللہ، جو تو نے نعمتیں دے دی ہیں، اللہ زیور بھی دیا، مال و دولت بھی دیا، اللہ کبھی مجھ سے واپس نہ لینا۔ یہ دعا کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں تو کس کو ضرورت ہے؟ وتحول عافیتک، اے اللہ تو نے عافیت دی ہے، اے اللہ اچھی زندگی گزار رہا ہوں، جسم بھی دیا تو تندرست دیا، اے اللہ کبھی عافیت مجھ سے چھیننا نہ۔ اے اللہ، یکدم پکڑ سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، یہ نہ ہو یہاں میں گناہ کروں اور وہاں سے تیری پکڑ آ جائے، میں معافی بھی طلب نہ کر سکوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے تمام تیری ناراضگی سے اپنے بچا لے، مجھے ایسا کوئی معاملہ میرے ساتھ نہ کرنا کہ جس میں تو ناراض ہو۔ مجھے اور آپ کو یہ دعائیں کرنی چاہیے، اور آپ یہ بھی دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، تو نے مجھے علم تو نواز دیا، مجھے پتہ ہے کہ بنیادی دین کی باتیں یہ ہیں، اے اللہ مجھے ایسا علم نہ دینا جو مجھے فائدہ نہ دے، اے اللہ مجھے ایسا دل نہ دینا جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو، اے اللہ جسم تو نواز دیا، ایسا جسم نہ دینا جو تیری باتیں کھا کھا کے، تیرا رزق کھا کھا کے بھی سیراب نہ ہو، شکر ادا نہ کرے، اے اللہ مجھے ایسی دعا سے بچا لے جو دعا تیرے ہاں قبول نہ ہو۔ ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے روزمرہ کے معاملات میں یہ اذکار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ان کی تاثیر کو حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔